افغانستان میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ اسے پوری دنیا سلطنتوں کے قبرستان کے نام سے جانتی ہے؟ آخر امریکہ، برطانیہ، سوویت یونین سمیت دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اسے جیتنے کی کوشش میں کیوں ناکام ہوئیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب افغانستان کی تاریخ اور اس کے جغرافیائی محل وقوع میں پوشیدہ ہے۔ 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت، جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، اس نے اپنی پوری طاقت سے اسے فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن 1919 میں برطانیہ کو بالآخر افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا اور افغانوں کو آزادی دینی پڑی۔ برطانیہ نے افغانستان پر 1839 اور 1919 کے درمیان 3 مرتبہ حملہ کیا، اور کہا جا سکتا ہے کہ برطانیہ تینوں بار ناکام رہا۔ 1839 کی پہلی اینگلو افغان جنگ میں برطانیہ نے کابل پر قبضہ کر لیا، کیونکہ برطانیہ کا خیال تھا کہ اگر اس نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو روس کابل پر قبضہ کر لے گا۔ اس کی وجہ سے برطانیہ کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ قبائل نے دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی فوج کو انتہائی معمولی ہتھیاروں سے تباہ کر دیا۔ 3 سال کے حملے کے بعد بالآخر افغانستان نے حملہ آور فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 6 جنوری 1842 کو جو 16,000 فوجی برٹش کیمپ سے جلال آباد روانہ ہوئے تھے، ان میں سے صرف ایک برطانوی شہری زندہ واپس آیا۔ 4 دہائیوں کے بعد برطانیہ نے ایک بار پھر کوشش کی۔ اس بار اسے کچھ کامیابی ملی اور 1878 سے 1880 کے درمیان دوسری اینگلو افغان جنگ کے نتیجے میں افغانستان برطانیہ کی حفاظت والی ریاست بن گیا، لیکن برطانیہ کو کابل میں ریزیڈنٹ وزیر رکھنے کی اپنی پالیسی ترک کرنی پڑی۔ اس کے بجائے سلطنت برطانیہ نے ایک نیا افغان امیر منتخب کر کے اپنی فوجیں ملک سے واپس بلا لی، لیکن 1919 میں جب اس نئے امیر نے خود کو برطانیہ سے آزاد قرار دیا تو تیسری اینگلو افغان جنگ شروع ہوئی۔ 4 ماہ کی جنگ کے بعد برطانیہ نے بالآخر افغانستان کو آزاد قرار دے دیا۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا تاکہ ایک بری طرح سے غیر منظم کمیونسٹ حکومت کو اقتدار میں برقرار رکھا جا سکے۔ کئی مجاہدین تنظیموں نے سوویت یونین کی مخالفت کی اور ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ میں مجاہدین نے امریکہ، پاکستان، چین، ایران اور سعودی عرب سے پیسے اور اسلحہ حاصل کیا۔ روسیوں نے ان علاقوں اور وہاں کے دیہاتوں پر زمینی اور فضائی حملے کیے، جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ مسئلے کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ سے مقامی آبادی اپنے گھر چھوڑنے یا مرنے مارنے پر مجبور ہو گئی۔ اس حملے میں بہت زیادہ خون بہا۔ اس جنگ میں تقریباً 15 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے اور 50 لاکھ لوگ پناہ گزین بن گئے۔ ایک زمانے تک سوویت یونین کی فوج بڑے شہروں اور قصبوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہی، لیکن دیہی علاقوں میں مجاہدین آزادانہ گھومتے رہے۔ اس دوران روس نے محسوس کیا کہ روسی معیشت کو تبدیل کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ جنگ جاری نہیں رکھی جا سکتی، اور بالآخر 1988 میں روس نے اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا، اور یوں مجاہدین نے دنیا کی دوسری سپر پاور کو شکست سے دوچار کیا۔ اس انخلا سے سوویت یونین کی تصویر کبھی بھی اچھی نہیں ثابت ہوئی اور روس ریاستوں میں بٹ گیا۔ یہ سوویت یونین کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی تھی۔ اس کے بعد سوویت یونین ٹوٹنے لگا اور تقسیم ہو گیا۔ افغانستان میں برطانیہ اور سوویت یونین کی ناکام کوششوں کے بعد امریکہ نے 9/11 کے حملوں کے بعد افغانستان میں جمہوریت کی حمایت اور اسلامی نظام کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا۔ اس سے قبل کی 2 سلطنتوں کی طرح امریکہ بھی تیزی سے کابل فتح کرنے اور طالبان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے میں کامیاب رہا۔ افغان حکومت 3 سال بعد وجود میں آئی، لیکن طالبان کے حملے جاری رہے۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے 2009 میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر کے طالبان کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن یہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ 2001 میں جنگ کے آغاز کے بعد 2014 میں سب سے زیادہ خون ریزی دیکھی گئی۔ نیٹو افواج نے اپنا مشن مکمل کرنے کا دعویٰ کیا اور ذمہ داری افغان فوج کے حوالے کر دی۔ طالبان نے افغانستان کے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ سوویت یونین کی جنگ کے نتیجے میں زیادہ خون ریزی ہوئی، لیکن امریکی حملہ امریکہ کے لیے زیادہ مہنگا ثابت ہوا۔ سوویت یونین کے افغانستان جنگ میں اگر
$2 ارب سالانہ خرچ ہوئے، وہیں امریکہ کی جانب سے 2010 اور 12 کے درمیان سالانہ تقریباً $100 ارب خرچ ہوئے۔ آخر کار جب امریکہ کو یہ محسوس ہوا کہ وہ افغانستان میں اپنی جنگ برقرار نہیں رکھ سکتا اور اس کو بہت زیادہ مالی اور فوجی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، تو اس نے افغانستان سے اپنی فوج نکالنے کا فیصلہ کیا اور 2021 تک اس نے افغانستان سے اپنی تمام فوجیں واپس بلانے کا اعلان کیا۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلاء کے اعلان کے ساتھ ہی طالبان نے پورے افغانستان بشمول کابل فتح کر لیا اور طالبان نے افغانستان میں تمام سٹیک ہولڈرز کو منظور ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا بین الاقوامی برادری کی طرف سے طالبان حکومت کو منظور کیا جائے گا یا نہیں، اور اگر عالمی برادری کے لیے طالبان سے نمٹنا ناممکن ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا کوئی دوسری طاقت دنیا کی سلطنتوں کا قبرستان کہے جانے والے افغانستان پر حملہ کرنے کا خطرہ مول لیتی ہے یا نہیں۔